أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة في أمته، وجعل الشفاء في تربته، وإجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأولاده المقتولين، وعترته المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام حسين بن علي عليه السلام: إني لم أخرج شرا ولا بكرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان امام حسین، عاشقان سید الشہداء، پیروان امام زمانہ علیہ السلام، شب عاشور ہے، آپ جانتے ہیں 9 محرم الحرام گزر گئی اور 10ویں کی شب ہے، شب اعمال بھی ہے، شب گریہ بھی ہے، شب مصیبت بھی ہے، شب شہادت سید الشہداء ہے۔ ہمارا موضوع قیام مقدس کربلا کے اہداف اور مقاصد پر وہ مشتمل وصیت نامہ جو سید الشہداء نے اپنے بھائی امام حسین نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام تحریر کیا، سرنامہ سخن قرار دیا آپ عزیزان کی خدمت میں۔ لیکن موضوع پر گفتگو اور کچھ گزارشات عرض کرنے سے پہلے، آج شب عاشور ہے، اس کے چند ایک اعمال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ 2 اعمال عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ توفیق ہوئی تو انجام دیجیے، اور بارگاہ خداوند عالم میں دست دعا دراز کیجیے اور گناہوں کی معافی مانگیے۔ ایک دفعہ درود بھیجیں محمد وآل محمد پر، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 2-3 نمازیں آئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، مفاتیح الجنان میں موجود ہیں۔ ایک نماز کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ 4 رکعت نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی، 10 دفعہ، پھر دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ توحید، پھر تیسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق ہے، اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ ناس، اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، اور ایک ذکر ہے تسبیحات 4 کا 70 مرتبہ نماز کے بعد کا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شب عاشور کے اعمال
اور روزہ عاشور یعنی کل کا دن جو آپ روزہ عاشور جلوس اضحیٰ میں شرکت کریں گے اور عزاداری کریں گے، اس سے پہلے زیارت عاشورہ کی تلاوت کو فراموش نہ کیجیے۔ زیارت عاشورہ کے کئی فضائل و برکات ہیں۔ ایک دفعہ پھر سب مل کر درود بھیجیں محمد و علی محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یہ چاند ایک اعمال کی طرف اشارہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، وہ وصیت نامہ کی جس میں امام حسین نے اپنے خروج کے، قیام کے، ظلم کے خلاف، فساد کے خلاف، سرکشی کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف، یزیدیت کے خلاف مقاصد کو بیان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت پر چلوں۔ کچھ مراحل ہم بیان کر رہے تھے امر بالمعروف کے، جن میں سے پہلا مرحلہ کل کے مجلس میں یعنی 8 محرم کے مجلس میں بیان ہوا، اور وہ مرحلہ ہے ہجر کا مرحلہ، اعراض کا مرحلہ، دوری کا مرحلہ۔ یعنی اب آپ نے خاص ٹیکنیک سے، خاص منطق کو یوز کر کے، خاص عقل کو یوز کر کے آپ نے یہ باور کرانا ہے اگلے بندے کو، اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ داروں کو، جس محفل میں بھی آپ بیٹھتے ہیں، اگر کوئی گناہ گار ہے اس کو یہ یقین کروانا ہے کہ مجھے تمہارا عمل پسند نہیں۔ اور یہ زبان کے مرحلے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ کل آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا تھا کہ 2 مراحل اور بھی ہیں، ایک زبان کا مرحلہ اور دوسرا عمل و کردار کا مرحلہ، کہ جب یہ 3 مراحل پہ انسان عمل کرے تو پھر صحیح معنی میں امر بالمعروف کر پاتا ہے۔ زبان کے مرحلے میں ایسا معلم، ایسا مربی، ایسا مبلغ، ایسا رہنما، ایسا ہادی ہمیں چاہیے کہ جس کی زبان میں تاثیر ہو اور اس کی تاثیر کی وجہ سے ہم گناہوں سے باز آ جائیں، یہ نیکیوں کی طرف رغبت کریں، کیونکہ زبان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے، اور آپ یہ سن چکے ہیں فرمان، انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ نے جانچنا ہے کہ یہ انسان کیسے ہے تو اس کی زبان کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب پچھلے مرحلے میں یہ بیان ہوا تھا کہ آپ نے اس کو یقین کروانا ہے کہ مجھے آپ کا یہ عمل پسند نہیں ہے، مجھے فلاں گناہ میں آپ گرفتار ہیں، میں نہیں چاہتا آپ کا دوست بن کر کہ مجھے عمل پسند نہیں ہے آپ کا۔ لیکن دوسرے مرحلے میں، زبان کے مرحلے میں، آپ نے واضح طور پر اس کو 2 ٹوک نصیحت کرنی ہے۔ اگر پہلے مرحلے میں اسے یہ یقین نہیں ہو رہا تو دوسرے مرحلے میں یقین ہو جانا چاہیے کہ میرا یہ عمل، مثلا میں گانے گاتا ہوں، موسیقی سے مجھے لگاؤ ہے خدا نخواستہ، تو پھر میرا دوست زبان کے ذریعے کہے کہ بھیا یہ آپ کا عمل خدا کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، ائمہ اہل بیت نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں زان محترم، ایک کال کے ذریعے، ایک میسیج کے ذریعے، ایک ٹیلی فون کے ذریعے آپ اسے یہ کر سکتے ہیں، اور دلائل دے کر، مختلف دلائل کے ساتھ، مختلف استدلال کر کے دلائل دے کر آپ اسے سمجھائیں تاکہ وہ آپ کی بات پر قانع ہو جائے، مان جائے آپ کی بات۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ایسا عمل انجام دیں۔ تیسرا مرحلہ عمل کا مرحلہ ہے، جو کہ سب سے اہم مرحلہ ہے اس وظیفے کی انجام دہی میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہی میرا دوست، میرا عزیز، میرا رشتہ دار پہلے مرحلے میں قانع ہو رہا ہے، گناہ کو چھوڑ رہا ہے، نیکی کی طرف آ رہا ہے، نہ ہی مرحلہ زبان میں اس میں یہ تاثیر ہو رہی ہے۔ تو اب باری آتی ہے عمل کی، یعنی آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ایسا برتاؤ کریں، ایسا رویہ رکھیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ وہ بھی آپ سے متاثر ہو جائے۔ اب اس میں علماء نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ عمل کیسا کرنا ہے ہم نے، اس مرحلہ عمل سے کیا مراد ہے؟ صحیح ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجیں محمد و علی محمد پر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کیا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ آپ اسے ماریں، آپ اسے ڈانٹیں، آپ اسے مجروح کریں، زخمی کریں کہ بھئی آپ کا یہ عمل غلط ہے، آپ گناہ کا شکار ہیں، آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے؟ کیا یہ معنی ہے مرحلہ عمل کا؟ یہ ضروری ہے کچھ موارد میں،
جیسا کہ شہید مطہری نے بھی اپنی کتاب میں فرمایا، یہ ضروری ہے کچھ موارد میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا، سختی کرنی پڑے گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، 100% اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ہاں کچھ موارد میں تنبیہ کا ہونا ضروری ہے، سختی کا ہونا ضروری ہے، لیکن کلی طور پر یہ کہنا درست نہیں، بلکہ مرحلہ عمل بھی دو رخ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک مہربانی کا رخ، لطافت کا، لطف و پیار و محبت کا، اور دوسرا خشونت کا، سختی کا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس کی مثال شیخ مظہری نے دی، اور وہ مثال بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے نام پہ درود بھیجیں، اللہم صلی اللہ علیہ علی علیہ السلام یہ تعبیر، یہ مثال رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ رسول اللہ کی جو شخصیت تھی وہ ایک طبیب کی شخصیت جیسی تھی، ایک ڈاکٹر کی طرح تھی۔ ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ مریضوں کا علاج کرنا، مریضوں کا معالجہ کرنا، علاج کرنا۔ تو پہلے ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پہلے ڈاکٹر چھوٹے موٹے نسخوں کی طرف جاتا ہے کہ دوائی لکھ کے دے دی، ہو سکتا ہے اس سے میرا مریض ٹھیک ہو جائے، تندرست ہو جائے، سالم ہو جائے، یا فلاں ٹیسٹ کرواؤ اس سے کچھ بہتری آ جائے۔ تو چھوٹی موٹی دوائیوں کے ذریعے، چھوٹے موٹے نسخوں کے ذریعے، پیار محبت کے ذریعے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب بیماری شدت پکڑ جاتی ہے، نہیں رکتی، تو پھر یہاں سختی کی ضرورت ہے، یہاں پہ انجیکشن کی ضرورت ہے، یہاں پہ مرہم لگانے کی ضرورت ہے، یہاں جراحی کرنے کی ضرورت ہے، آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، دو رخ ہو گئے ڈاکٹر کے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بھی دو رخ ہیں، ایک لطف و محبت و پیار الفت کا پہلو ہے، اور دوسرا تھوڑا سختی کا پہلو ہے، خشونت کا پہلو ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر چھوٹی موٹی دوائی سے بیماری نہیں جا رہی تو آپریشن کرنا، انجیکشن لگانا ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام کو بھی یہ کام، اور اسی تعبیر کو شیخ سعدی نے بھی اپنے اشعار میں بیان کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ درشتی و نرمی بہم درب است، چو رگزن کے جراح و مرہم نو است۔ اور یہی تعبیر کہ پہلے نرمی، اگر نرمی سے کام نہیں بن رہا تو پھر جراحت، آپریشن۔ تو یہ خوبصورت تعبیر شیخ مطہری نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی۔ ایک دفعہ سب مل کر سید الشہداء کے نام پر درود بھیجیں، محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان محترم، آپ نے توجہ فرمائی کہ 3 مراحل ہیں اس وظیفے کو انجام، اور یہ سب پر ضروری، جیسے کہ گزشتہ مجالس میں بیان بھی ہوا۔ آج چونکہ اس معارف کے حوالے سے، خود اس وصیت نامے کی تشریح کے حوالے سے آخری گفتگو ہے، کل چونکہ 10 محرم الحرام ہے، شام غریمہ کا بیان ہوگا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اب کچھ واقعات بھی کوشش کروں گا، اگر وقت آپ نے وقت میں گنجائش ہوئی، 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں اسی امر بالمعروف کے حوالے سے بیان کروں۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک صاحب نقل کرتے ہیں، شیخ مطہری نے اپنی کتاب میں بیان کیا اس کو، کہ مشہد کا ایک شخص رہنے والا تھا، مشہد ایران میں، جہاں پہ امام رضا علیہ السلام کا حرم بھی ہے۔ مشہد کا ایک شخص تھا، بالکل بھی دین پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا، دین کو نہیں مانتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، اصلاً ان پر اعتقاد ہی نہیں رکھتا تھا، یعنی یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ دین بھی مثلا جس طرح آج کے سیکولر افراد کا یہی ہے کہ دیندار نہیں ہوتے، دیندار دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بھی ویسے ہی تھا، ضدی انسان، جیسے کہ ضد آ جاتی ہے نا بعض اوقات، اسی طرح سے ضد دین تھا۔ شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ ہم نے، یعنی خود شیخ مطہری نے اور ان کے دیگر دوستوں نے کافی کوشش کی انہیں سمجھانے کی کہ دین اسلام بھی ایک چیز ہے، نماز روزہ بھی ایک چیز ہے، توحید، یہ سارے اصول بھی ہوتے ہیں، تو ان کو آپ مانیں۔ اور آہستہ آہستہ دل نرم ہوا اس کا، اور وہ باقاعدہ یہ چیزیں کرنے لگا، یعنی یہ سب چیزیں اس کے لیے واضح ہو گئیں، روشن ہو گئیں، اور ایک پکا معتقد مومن بن گیا، مسلمان بن گیا، دین اسلام کو فالو کرنے لگا۔ یہاں تک کہ یہ بھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ نماز کو فرادہ نہیں پڑھوں گا، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، مسجد میں پڑھوں گا۔ پھر
مسجد گوہر شاد جو کہ مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں جو مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، آپ میں سے بہت سو نے زیارت کی ہوگی، اور جو نہیں کر سکے اب تک زیارت، خدا عالم کے حضور شب عاشور ہے، دعا کرتے ہیں کہ جو بھی زیارت کے متمنی ہیں، زیارت مشہد کے، قم کے، اسی طرح سے نجف، کربلا، کاظمین وغیرہ، سب کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ بحق سید الشہداء۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا پکا معتقد ہوا کہ نماز جماعت میں بھی شریک ہونے لگا، اور مختلف محافل و مجالس میں بھی میں نے اس کو دیکھا کہ ہاں اب وہ بڑا پکا دیندار بن گیا ہے۔ پھر اچانک کیا ہوا، ایک مدت گزر گئی، کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی آغا جان، اب وہ شخص کہاں گیا، وہ نہیں آ رہا مجالس وغیرہ میں، وہ نہیں نماز میں آ رہا، وہ مل ہی نہیں رہا، وہ آتا ہی نہیں، اب کیا وجہ ہے؟ کسی نے کہا کہ بھائی شاید ہو سکتا ہے کسی مسافرت پر چلا گیا ہو، کسی سفر پر چلا گیا ہو، اس لیے نہیں آ رہا۔ نہیں، جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ادھر ہی ہے، مشہد میں ہی ہے، لیکن نہیں آ رہا۔ اب کیا ایسا ہو گیا کہ نہیں آ رہا؟ بھئی اچھا بھلا وہ ہم نے اس کو ترغیب دی دین کی، وہ دین کی طرف آیا، اور پھر یوں ہی اچانک ہی چلا گیا، دین سے ہٹ گیا، کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ علت کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ جو شخص تھا، یہ صاحب تھے، کئی دنوں تک اسی مسجد گوہر شاد میں نماز جماعت کے لیے آیا کرتے تھے، اور چوتھی یا پانچویں صف میں شامل ہوا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دن ایک شخص نے اس پر اعتراض کیا، جو کہ مقدس سمجھا جاتا تھا یا مانا جاتا تھا۔ پہلی صف میں امام کے پیچھے یہ ہوتا تھا، اس کو ایک کیڑا چڑھا۔ کیڑا کیا چڑھا کہ پہلی صف میں سے اٹھ کے بھئی تلاش کرتا کرتا چوتھی یا پانچویں صف میں آیا، اس شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھئی جناب علی، اب فارسی میں کہتے ہیں نا آغا، ٹھیک ہے، جناب علی۔ تو اس نے کہا، جو جس کو امر نہیں کر کے دین کی طرف لایا گیا تھا، اس نے جواب دیا کہ جی بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے۔ کہا فرمائیے۔ کہا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ کوئی سوال ہے؟ گھبرا گیا بیچارہ۔ کہا کہ بھائی آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں۔ کہا کہ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو یہ مسجد گوہر شاد میں نماز جماعت میں کیا کر رہا ہوتا؟ یقیناً میں مسلمان ہوں، یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ کہا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ آپ نے داڑھی کیسی رکھی ہوئی ہے؟ اب ظاہر ہے ناراض ہو گیا، رنجیدہ ہوا، وہیں سے سجادہ اٹھایا اپنا اور کہا کہ یہ مسجد، یہ نماز جماعت، یہ دین، یہ مذہب سب آپ کا اپنا ہے۔ چلا گیا اور ایسا چلا گیا کہ بھئی چلا ہی گیا، رفت کے رفت چلا گیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی لوگ دین کی طرف آئیں اور دین ہی سے مڑ جائیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس طرح کے اور بھی مزید واقعات، ایک خاتون کا واقعہ، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ہم نے منزل مصائب تک بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ۔ اگر مزید زندگی رہی اور مزید ایام آئے، اگلا شرح محرم الحرام آیا، تو اسی طرح سے ہی آپ کی خدمت میں ان نئے موضوعات کو لے کر اور ان اہم موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آج شب عاشور، آج شب شہادت امام حسین ہے، آج شب شہادت عباس علمدار ہے۔ آپ جانتے ہیں عزیزوں کہ 9 محرم الحرام کو کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں ہو بہو رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھا، ہم شکل پیمبر حضرت علی اکبر۔ اللہ اکبر، کیا فرزند تربیت کیا سید الشہداء نے۔ اللہ اکبر، دلوں کو لے جائیں کربلا، دلوں کو لے جائیں بین الحرمین، دلوں کو لے جائیں مقام علی اکبر، اور خلوص دل کے ساتھ آج کی شب سلام نہ کریں تو کب کریں مولا کو؟ سب مل کر، کوئی نہ شرمائے، خلوص دل کے ساتھ، ایک زبان ہو کر
میرے ساتھ سلام کریں گے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کر ایک مرتبہ پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. میرا سلام ہو پہلے شہید بنی ہاشم پر. میرا سلام ہو اس ہستی پر کہ جس کے سینے میں برچی لگی. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج تو ہم شکل پیمبر کا پرسا امام زمانہ کو دینا ہے. آپ جانتے ہیں روایات بہت ساری ہیں، لیکن میں وہ روایت پڑھوں گا. ایک منزل تھی قصر بنی مقاتل. یہاں پر امام نے توقف کیا، کچھ دیر ٹھہرے. علی اکبر اپنے بابا کو دیکھتے ہیں. امام حسین خدا کی حمد کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایک جملہ بھی پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر پوچھتے ہیں بابا یہ آپ انا للہ کا ورد کیوں کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا اے میرے بیٹے، ایک لمحے کو میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ گھوڑے پر ایک شخص ہے، کہتا ہے یہ گروہ موت کی طرف جاتا ہے اور موت اس کی طرف آتی ہے. جناب اکبر نے پوچھا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا میرا بیٹا کیوں نہیں، خدا کی قسم ہم حق پر ہیں. کیا عظیم جملہ ہے علی اکبر کا. یہ علی اکبر کی معرفت آج جوان لے کر جائیں. علی اکبر نے کہا بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں، ہم حق پر مر جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مولا نے یہ جملہ سننا تھا، اپنے بیٹے کو دعا دی. بس اب وہ دن آیا، کل روز عاشور ہے نا عزیزوں رونے والوں. روز عاشور آیا. علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے، کہا بابا مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دیں. اور وہ آپ نے روایت سنی ہے کہ خیموں میں آئے، کبھی ایک بیوی پکڑ لیتی، کبھی دوسری بیوی پکڑ لیتی. سب چھوڑ رہا ہوں عزیزوں. بس ایک وہ وقت آیا جب علی اکبر نے رجسخوانی شروع کی. دشمنوں سے کہا جان لو میں علی ابن حسین ابن علی ہوں. اللہ اکبر.
روایت کہتی ہے 120 لائنوں کو فنار کیا علی اکبر نے، کیا جنگ لڑی علی اکبر نے، اور بس کچھ دیر کے بعد علی اکبر واپس لوٹے، کہا ہے میرے بابا پیاس کی شدت مجھے مار دے رہی ہے، کہیں سے پانی مل جاتا تو میں دشمنوں کو بتاتا علی اکبر کون ہے، اجرکم اللہ۔ امام نے گریہ کیا، فرمایا ہے میرے بیٹے پانی تو نہیں، لیکن ہاں ایک بات کہوں گا، کچھ دیر بعد تم شہید ہو جاؤ گے، حوض کوثر پر رسول اللہ کی زیارت کرو گے اور ان کے ہاتھوں سے سیراب ہوگے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ یہاں پر کچھ مورخین نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا نے اپنے بیٹے سے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے قریب لاؤ، علی اکبر نے اپنی زبان امام کی زبان پر رکھی، کہا اے میرے بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، پھر دشمن کی طرف لوٹے اور ایک بڑی زبردست جنگ لڑی، بس ایک وہ وقت آیا جب علی اکبر کے سینے پہ ورشی لگی۔ روایت بہت ساری ہیں مختلف، ایک روایت میں آیا کہ بدن مبارک پارا پارا ہو گیا، ایسی صورت میں علی اکبر نے فریاد بلند کی، السلام علیکہ یا ابتا۔ امام حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے اور کیا عجیب جملہ کہا، اے میرے بیٹے تیرے بات دنیا رہنے کے قابل نہیں۔ امام نے گریہ بلند کیا، ہائے میں قربان جاؤں علی اکبر کی مظلومیت پر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوندہ بحق مصائب علی اکبر، بحق مصیبت شب عاشور، بحق اسماء الحسنی، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق ائمہ، بحق سید الشہداء، بحق جناب زہرا، بحق امام زمان، ہماری اس گریہ وزاری کو، ہماری اس عبادت کو، حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، امریکہ و اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت ایران کو سربلندی عطا فرما، اس انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں عزت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل محمد صلوات اللہم